اب یہ جو مسلمانوں کے لیے اپرچونٹی کیسے بنے گی، جو نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں ایک پاور، جو میں نے شروع کی تھی بات یہ کہ وہ اب ڈیمالش ہونے جا رہی ہے، مٹنے جا رہی ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی، یہ جتنا بھی یورپ وغیرہ ہے، اس کی تباہی کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک نئی ایمرجنگ پاور ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، چائنا۔ اب ایک بات سمجھ لیں، یہ سٹرکچر مختلف ہے، وہ یورپ امریکہ، یہ چائنا، دو بالکل بظاہر مختلف اور آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ ان کے پیچھے طاقت ایک ہی ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ سرمایہ دار ہے۔ یہ اگر میں بالکل دنیاوی لفظ استعمال کروں تو وہ سرمایہ داروں کی طاقت ہے۔ تمام وہ ملٹی نیشنل جو پہلے امریکہ میں کام کرتے تھے، انہوں نے ہی اپنا سرمایہ چائنا میں منتقل کیا ہے۔ یہ جو ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ تھا، جس کو ابھی اس نے نکالا ہے، جو یہ ٹویٹر والا ایلان مسک، اس نے اپنی جو ہے نا وہ سب سے بڑی جو اپنی وہ الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ چائنا میں کی ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، یہ وہی طاقت ہے جس نے سلطنت برطانیہ کو وہ طاقت بنایا تھا جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور پھر جب اس کی ضرورت پڑی تو اس نے سلطنت برطانیہ کو وہ طاقت بنا دیا کہ جس پہ سورج چڑھتا ہی نہیں، اور اس نے امریکہ کو سپر پاور بنا دیا۔ وہی طاقت تھی، طاقت دوسری نہیں تھی، ملک دو تھے، ایک برطانیہ ہے، دوسرا امریکہ ہے، پیچھے جو طاقت تھی وہ ایک ہی تھی، اس نے جگہ بدلی تھی، جیسے آپ کراچی سے سرمایہ نکال کے لاہور لے آئیں، اتنی بات ہوئی تھی۔ اب وہی طاقت ہے جو اب ڈیمالش کر کے ویسٹ کو اپنا سارا سرمایہ منتقل کر رہی ہے چائنا۔ طاقت پیچھے وہی ہے۔ یہ چائنا کا عروج نہیں ہے، وہ اسی طاقت کا ہو۔ ہم یہ کہیں گے بھائی چائنا کو عروج مل گیا، اور اگر یہ ہو جاتا ہے، وہ چائنا کیوں آ رہے ہیں، وہاں سے کیوں نکل رہے ہیں؟ ایک بات کو سمجھیں کہ یہ جو ویسٹ میں رینائنسنس مومنٹ تھی نا، اس کے نتیجے میں جو حقوق انسانی کا تصور وہاں پہ اجاگر ہوا تھا، تو وہاں سرمایہ دار، یعنی جو پہلے جیسے جاگیردار تھا تو اس کی ایک اتھارٹی ہوتی تھی، اور اس کے مزار غلام کی حیثیت میں ہوتے تھے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب یہ صنعتی انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں جاگیردار سے اقتدار نکل کے سرمایہ دار کے پاس گیا، تو اس نے وہ اپنی وہ جو اتھارٹی تھی نا، اس کو ایک طرح سے اکوموڈیٹ کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا، یا جسے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پارٹیسپیٹیو سٹائل آف مینجمنٹ ہوتا ہے نا، وہ اختیار کیا، ون ون کی صورت بنائی۔ یہ ایک نیا انداز تھا، اسے ہم اپنے خاص ٹرم میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے اگر فستائیت تھی تو یہ سوفستائیت ہے، یعنی ایکسپلائٹیشن اب بھی ہے۔ پہلے ڈنڈے کے زور پر جو ہے نا کام لیا جاتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ جلیبی دکھا کر اور میٹھا دکھا کر شوگر کوٹڈ کر کے وہ کام لیا جاتا ہے۔ یہ سٹائل کا فرق ہے۔ جاگیردار آج بھی جو ہے، ہم تو چونکہ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ جو فوج بھی ہے نا، یہ بھی اصل میں جاگیردارانہ رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ ان کا سٹائل دیکھیں، جنرل صاحب کا دیکھیں، یہ اتھارٹیٹیو سٹائل ہوتا ہے، غلام بنا کے رکھنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ سرمایہ دار کو دیکھیں، یہ جو عام طور پہ ہماری سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اندر سے کریت کے دیکھیں، یہ ان سے بھی زیادہ حوث میں بھرے ہوتے ہیں۔ ان میں وہ کوالٹی بھی نہیں ہوتی جو ان کے اندر پھر کوئی انسانیت ہوتی ہے، ان میں وہ بھی نہیں ہوتی۔ اوپر جو لبادہ ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پہلے وہ لوہے کی زنجیروں میں کسی کو بیڑیاں پہناتے تھے تو کسی کو توق پہناتے تھے، انہوں نے سنہری جو ہے نا زنجیروں میں بندے کو باندھ لیا۔ یہ پیکج ہے، یہ آپ کو ملے گا، یہ آپ کو سہولتیں ملیں گی۔ تو وہ پیکج کے چکر میں بندہ جو ہے نا، پہلے وہ زبردستی ٹریڈ مارک اپنا جو ہے نا وہ داغتے تھے، اب ہم اپنے گلے میں خود اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں، میں فلانی کمپنی میں کام کرتا ہوں، یعنی اس کا غلام ہوں، بدلے میں مجھے یہ پیکج ملتا ہے۔ اور وہ ہوتا کیا ہے؟ آپ ذرا اس سب کو ذرا جانچیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سٹیٹس کے مطابق خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی دتھے نہیں کھوتی اوتھے جا کھلوتی۔ جنہوں نے وہ ہمیں دیا ہوتا ہے کاغذ کا پیپر ہوتا ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہیر پھر اسی بورڈ ہیڈ جو ہے نا جا کے کھڑا ہو جاتا ہے واپس ان کے پاس۔ 5 دن محنت کرو اور گدھے کی طرح محنت کرو۔ کبھی غلاموں نے اس طرح محنت نہیں کی جو آج انسان اپنی مرضی سے محنت کر رہا ہے، سرمایہ دار کے لیے محنت کر رہا ہے۔ 5 دن محنت کرے گا، 2 چھٹیاں ہیں، جاؤ سی پہ جاؤ، بیچ پہ جاؤ، ادھر جاؤ، کلب میں جاؤ، اور وہ جو سارا تم نے کمایا ہے نا
وہ سوروں کی طرح جو ہے نا عیاشی کرو اور سب واپس ہماری تجوری میں جمع کرا دو، چھٹی۔ یہ ہے کنزیومر سوسائٹی۔ آپ اس کو سمجھیں تو بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ تو لیکیج بھی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ سرمایہ دار کے ہاتھ سے نکل بھی جاتے ہیں۔ تو بہترین اس کے لیے جو ہے نا نظام کیا ہوگا؟ اتھارٹیٹیو نظام ہو، کوئی فیکٹری کے اندر مزدور کوئی یونین نہ بنا سکیں، کوئی جو حقوق کی بات نہ کر سکیں، وہ جو بولے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ادھر پٹواری میں، الیانا تھا سلیانا، بولا نہیں ہے تو اڑایا نہیں ہے۔ یہ چائنا کا نظام ہے۔ تو اس لیے سارا سرمایہ دار چائنا آیا تو کیوں آیا؟ کہ وہاں اسے سستی لیبر ملتی ہے، وہاں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چائنا ماڈل کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اسے علمی طور پہ سمجھنا چاہیں تو دنیا میں جو ترقی ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے، اس کو جو مارکس نے بیان کیا تھا اسے کہا تھا یہ جدلیاتی مادیت، یعنی یہ جو مختلف نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا سنتھسس ہوتا ہے اور اس سے ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ایک دعویٰ ہے، اس کا جواب دعویٰ آتا ہے، پھر ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس سے ایک ترکیب دعویٰ سنتھسس بنتا ہے، پھر وہ خود ایک دعویٰ بن جاتا ہے۔ تو یوں یہ زگ زیگ میں انسان ارتقاء کرتا چلا جاتا ہے، اچھی شے رہ جاتی ہے، بری شے ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو سنتھسس بنتا ہے نا، وہ دونوں دعووں کی اچھائیوں کو جمع کر کے بنتا ہے۔ تاریخ میں یہ کام پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کمیونزم میں جو بری شے تھی، یعنی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، ون پارٹی رول، یہ کمیونزم کی برائی تھی، اور کیپٹلزم کی برائی یہ سرمایہ داریت تھی، ڈیموکریسی میں سرمایہ داری برائی تھی۔ تو یہ پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں دو برائیاں جمع ہو رہی ہیں۔ آج کا چائنا یہ ماؤ زے تونگ کا چائنا نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، اور یہ کیپٹلسٹک سوسائٹی ون پارٹی رول کے ساتھ ہے۔ یہ ورسٹ سسٹم ہے برطانیہ سے بھی، امریکہ سے بھی، جو آنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہوگی ساری یہ ٹیکنالوجی بھی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ساتھ ہوگی۔ یہ گھڑی جناب نوکر صاحب کی کلائک پہ موجود ہے، وہ بتا رہی ہے کہ نوکر صاحب جاگ رہے ہیں کہ نوکر صاحب سوئے ہوئے ہیں، وہ بتا رہی ہے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ایفیشنسی کیا ہے، وہ دل کی دھڑکن بھی بتا رہی ہے، سب بتا رہی ہے۔ مجھے بتائیں پھر یہ کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، پھر اس سے آگے بعد جو روبوٹس بن رہے ہیں جو انسانوں سے بہتر کام کریں گے، تو ویسے میں آپ کو بتا دوں، آج ہی سے سمجھ لیں، اپنے بچوں کے لیے سمجھ لیں، مستقبل میں جن مضامین کو آپ سمجھتے ہیں نا یہ بڑی کمائی کا ذریعہ ہیں، یہ زیرو ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ جو کمپیوٹر سائنٹسٹ صاحب، یہ سارا اے آئی مفت کرے گی۔ اگر آپ نے کچھ بنانا ہے نا مستقبل کے لیے تو ڈالیں سوشل سائنسز میں، سائیکالوجی میں، یہ جو ہے نا پولیٹیکل سائنس میں، ان مضامین میں ڈالیں، سوشیالوجی میں۔ ان کی یہ چونکہ سینس جو ہے نا، اس کا تعلق سینس سے ہے، تو یہ اے آئی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ باقی جو سائنٹیفک مضامین ہیں اس میں تو اے آئی نے کسی کو چوں نہیں کرنے دینی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انسان کتنی بدترین غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک جو چند خاندان، 3-4 خاندان ہوں گے، پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، یہ سارے انسان ان کے غلام ہوں گے، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا یہودی، سب غلام ہوں گے۔ یہ کوئی یہودیوں کی دنیا نہیں ہوگی، ان سرمایہ داروں کی دنیا ہوگی۔ اب آپ سوچیں یہ ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کا منصوبہ ہی سارا خراب ہو جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی وہ میں نے آیتیں آپ کو کیوں سنائی تھیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اس لیے سنایا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ ہونے یہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بیچ سے رستہ نکلے گا۔ یہ امریکہ کی، یورپ کی ڈسٹرکشن ہم تو نہیں کر سکتے تھے، وہی کر سکتے تھے جنہوں نے بنایا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یہ نئی تعمیر جو ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ اس کے بیچ میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انٹروین ایسا کیا جائے گا جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ در حقیقت یہ والے مسلمان جن کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے، کہ جو توبہ طائب ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر چکے ہوں، یہ والے مسلمان، ان کی لیڈرشپ کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو کھڑا کرے گا۔ یہ کسی پلاننگ میں نہیں ہے، یہ کسی منصوبے میں نہیں ہے، یہ کسی سوچ میں نہیں ہے۔ دنیا تو دیکھ رہی ہے ایک طرف چائنا کو اور ایک طرف امریکہ کو،
یہ بیچ میں تیسری طاقت اچانک آئے گی. اب آپ سوچیں, آپ نے اگر دجال کے بارے میں پڑھا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات حدیثوں میں آئی ہے کہ وہ غصہ کھا کے نکلے گا, غصہ کھا کے نکلے گا. بہت سے لوگوں کو ان باتوں کا فہم نہیں ہو پاتا. مسئلہ کیا ہے سمجھیں, ایک روایت وہ ہے جس میں تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ میں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا ہے. اب لوگ اسے جوڑ دیتے ہیں اس چیز سے کہ وہ غصہ کھا کے زنجیریں توڑ کے نکلے گا. یہ بات نہیں ہے, زنجیریں اس کی پہلے ٹوٹ چکی ہیں. میں جو سمجھاؤں مختلف روایات سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد وہ آزاد ہو گئے. جو آج کی دنیا ہے یہ دجال کی دنیا اس نے بنائی ہے, پیچھے رہ کے بنائی ہے, سامنے نہیں آیا ہے. وہی تھا جو برطانیہ کے پیچھے تھا, وہی تھا جو امریکہ کے پیچھے تھا, وہی ہے جو چائنا کی طرف جا رہا ہے. اس کی دنیا میں ڈسٹربنس آ کے کون پیدا کرے گا؟ حضرت مہدی آ کے پیدا کریں گے کہ یہ والا جو سی پیک کا روٹ ہے نا, یہ سارا وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے, ترکی تک کا علاقہ فتح کر لیں گے. تو جب ترکی میں ہوں گے تو خبر آئے گی نا دجال نکل آیا, تو غصہ اسے تب آئے گا یہ جب پورا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو گویا یہ دونوں جو بڑی طاقتیں ہیں یہ منہ دیکھتی رہ جائیں گی. تیسری طاقت ابھرے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی, اور آخری فتح اس کی ہونی ہے. اور یہ آخری فتح وہ ہے کہ جس میں پھر دجال جب خود آئے گا تو حضرت مہدی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھگانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجیں گے, اور حضرت مسیح کو دیکھتے ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. وہ بھی بہت کوئی ہائی ٹیک چیز ہوگی نا, یوں سمجھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈی این اے انجینئرنگ کا کمال ہوگا. دونوں کے ملاپ سے کوئی بڑی عظیم شے ہوگی وہ جو بھی ہے. تو وہ حضرت مہدی کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا, وہ مقام لد پہ جا کے اسے قتل کر دیں گے. اب آخری جو شر کی طاقت آئے گی وہ ہے یاجوج ماجوج, جن کا مقابلہ حضرت مسیح بھی نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے آپ ویسے حدیث میں الفاظ ایک کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو ان کی گردن پہ کاٹے گا, اور وہ مرنا شروع ہو جائیں گے, اور لاکھوں کی تعداد میں مریں گے, یہاں تک کہ ان کو کی لاشیں ٹھکانے لگانا بھی ممکن نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ وہ ظاہر ہے پھر گلیں سڑیں گے, تو پھر اس کے بعد بارش ہوگی تو وہ زمین صاف ہوگی ان کے وجود سے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کدھر سے آئیں گے. جی, تو وہ اور ان کی عادتیں آپ کو پتہ ہی ہوں گی, نہ مینڈک چھوڑیں, نہ سانپ چھوڑیں, نہ بچھو چھوڑیں. تو یہ اب یہ سارے نقشہ سامنے آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اس سب کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اب ہمارے لیے چوائس کیا باقی بچی ہے, آپشن کیا باقی بچا ہے؟ توبہ کا بچا ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ غلطیاں ہیں سب ممالک کی ہیں, لیکن جیسے وہ حدیث میں آیا ہے کہ جی مدینے کو بچائے گا, جیسے حدیث میں آیا مکے کو بچائے گا, تو ایسے ہی یہ ہے کہ آخر کوئی تو طاقت ہوگی نا جو حضرت مہدی کا بھی ساتھ دے, کوئی یعنی کچھ دنیا کے اسباب بھی ہوں. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان باتوں سے ہمیں اللہ سمجھ دے, لوگ ہمارے بدلنا شروع ہوں, تو یہ ایک ایٹمی طاقت تو ہے نا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر ہم اللہ کے باغی رہے تو یہ ایٹم بم ہمارے گلے کی ہڈی بنے گا, اسی وجہ سے پھڑے جائیں گے. اگر دنیا ہمیں چھوڑنا بھی چاہے گی نا تو اس کی وجہ سے نہیں چھوڑے گی. اور اگر ہم اللہ کی طرف تو تائب ہو جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہی ہمارے لیے تابوت سکینہ بنے گا جو فتح کا باعث بنتا ہے. اور یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی. اب آپ خود سوچیں سارے لوگ, اس وقت صرف اتنی بات کو سوچیں, قرآن نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی کہ یہ سود کھانا لینا دینا اللہ سے اعلان جنگ ہے, اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. ہم اللہ اور رسول سے اعلان جنگ سارے مسلمان کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے؟ کیے ہوئے نا. اور یہ کرنے کے بعد اگر ہم کہیں کہ ہم فلسطین پہ چڑھ دوڑیں, یہودیوں پہ چڑھ دوڑیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا, مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ کوئی بندہ یہ ٹھنڈے طریقے سے یہ بات نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیو, یہ اگر آپ یہ بات نہیں سن رہے نا, یہ بس پھر ایسی بات ہے جیسے کہ چونٹی کو پر نکلتے ہیں. وہ سمجھتی ہے میں اڑوں گی, لیکن وہ مرنے کے لیے اڑتی ہے. اور یہ قرآن مجید کے مطالعے کے نتیجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ آج جائیں سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع نکالیں, جس تفسیر سے مرضی پڑھ لیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, بخت نصر نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا. نبی موجود تھے,
وہ یہی بتا رہے تھے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قوم نے نہیں سنا, انہوں نے کہا نہیں جہاد کریں گے, اور کیا. 6 لاکھ قتل ہوئے, 6 لاکھ غلام بنے. تو رات وہ اٹھا کے لے گئے, پھر نہیں ملی. تابوت سکینہ تب گم ہوا, آج تک نہیں ملا. ہیکل سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ مسجد پہلی دفعہ گری, مسمار ایک اینٹ سلامت نہیں چھوڑی گئی, کوئی ایک متنفس اس شہر میں باقی نہیں رہا. یہ وہ شہر تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو قرآن نے نقل کیے ہیں, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اس طرح برباد ہونے کے بعد اللہ اسے دوبارہ کیسے آباد کرے گا. یہ بربادی وہ اس قوم پر آئی جس کو اللہ نے فضیلت دی تھی, جس میں نبی موجود تھے, اس وقت بھی موجود تھے جب یہ ہوا. اور دوسری دفعہ اس قوم پر بربادی آئی جب, آپ سوچیں, آپ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کا انکار کیا, اپنے بس پڑھتے انہیں سولی چڑھایا. دوسری طرف رومی ہیں, ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا. تو میں جہاد کا مخالف نہیں ہوں, میں آپ کو بزدل نہیں بنانا چاہتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے بغاوت کر کے جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دھوکہ نہ کھائیں. اللہ سے لڑتے ہوئے اللہ کے دشمنوں سے کیسے کامیاب ہوں گے آپ کو؟ وہ بھی اللہ کے دشمن تھے جن کے ہاتھوں بنی اسرائیل, وہ مشرک تھے. لیکن اللہ نے کہا عباد اللہ نا اولی باسن شدید, وہ ہمارے وہ بندے تھے جنہیں ہم نے جنگ کی طاقت صلاحیت دی تھی, تم پر ہم نے مسلط کیا. تو اس لیے یہ بات سمجھیں کہ یہ ہم پر اگر مسلط ہیں, ہمارے جرائم کی وجہ سے مسلط ہیں, ہم نے اللہ کی بغاوت کی ہوئی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہتری ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا اللہ سے تعلق ٹھیک کریں, انفرادی بھی ٹھیک کریں, اور ہم اس ملک میں اللہ کا قانون بھی نافذ کرنے کی آواز اٹھائیں, زوردار آواز اٹھائیں, تاکہ ملک بھی بچے. اور ایٹمی طاقت ہے, فوج بھی ہے, اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو گئی, تو پھر یہ کہ وہ ایک دفعہ پھر وہ نقشہ دنیا کے سامنے آ جائے گا. اور میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئے گی, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا, جہاں سے میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, زور لگا. آپ کو اور مجھے صرف تقریریں کرنے سے نہیں اور سننے سے نہیں ہوگا, اٹھنے سے ہوگا, کام کرنے سے ہوگا, گھر گھر یہ پیغام پہنچانے سے ہوگا, لوگوں کے پاؤں پکڑ کر انہیں یہ بات سمجھانے سے ہوگا. اب بھی یہ کام نہ کیا تو کب کریں گے؟